www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ ایک چیز اس کے مزاج میں ہے جھگڑالو، جھگڑنا، لڑ پڑنا۔ تو یہ جھگڑالو پن بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور جھگڑالو پن یہ ایک قسم سے، ایک اعتبار سے یہ بنیاد ہے فتنوں کی، جھگڑوں کی۔ اور اس کی یہ جو جھگڑالو پن ہے، یہ ایک بارود ہے اس کے اندر، جس کو شیطان تیلی دکھاتا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے دنیا امن کے بجائے بد امنی کی طرف چلی جاتی ہے، سکون کے بجائے بے سکونی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور یہ جب انسان کے مزاج میں ہوا تو جب سے انسان ہے یہ اس وقت سے ہے۔ اب کب سے ہے انسان؟ لاکھوں سالوں سے ہے، کروڑوں سالوں سے ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اب وہ لاکھوں سال بنتے ہیں، کروڑوں بنتے ہیں، مختلف اندازے تخمینے ہیں لوگوں کے، لیکن یہ اس وقت سے ہے۔ ان کی اولاد میں یہ جو انسان میں یہ جھگڑالو پن ہے، یہ نمایاں ہو گیا۔ وہ چونکہ نبی تھے تو نبی پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اللہ نے اس سے بچا رکھا ہوتا ہے، تو ان میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ بھی انسان ہی، تو ابو الانسان ہے، اب ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت خصوصی فرماتا ہے جو اوروں کی ایسی نہیں ہوتی۔ شیطان کا بس اوروں پہ چلتا ہے، نبی پر نہیں چل سکتا۔ تو یہ اولاد میں چلا، اور اس کی وجہ جھگڑے کی جو بنیاد بنتی ہے وہ پیسہ بنتا ہے، زمین بنتی ہے، عورت بنتی ہے، توسیع پسندی بنتی ہے کہ اتنی ہے اتنی ہو جائے، اور اتنا مال ہے اتنا ہو جائے، اتنی زمین ہے اتنی ہو جائے، یا اقتدار کہ میرا اقتدار ہو جائے، اس کا ختم ہو جائے۔ یہ جس کا اقتدار ہے وہ اس کو چاہتا ہے اور مضبوط ہو جائے۔ تو ان چیزوں کے لیے وہ کسی قاعدے ضابطے کے بغیر ہی کارروائیاں کرتا ہے، تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لڑائی جھگڑے اور جنگیں آپس کی یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، صدیوں سے۔ یہ جھگڑالو پن اس کا انسان کا ختم تو نہیں کیا نبیوں نے،
لیکن اس کا رخ صحیح طرف کر لیا، کیونکہ یہ تو اللہ نے اس کے مزاج میں ڈال دیا۔ اب کافر ملک جو ہے وہ بھی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار ہے، مار دھاڑ، لڑائی پٹ۔ چین کو دیکھ لیں، کتنی بڑی قوت ہے، فوج اس کی کتنی بڑی ہے، کیوں؟ جھگڑے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی بنائی ہے اس نے فوج، نہ نماز پڑھوانے کے لیے بنائی ہے، جھگڑے کے لیے بنائی ہے۔ اس کے مقابلے میں روس بنا رہا ہے امن کے لیے، جھگڑے کے لیے۔ نام وہ امن کے دیں گے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے، تاکہ ہمارے پاس امن رہے، ہم پر کوئی چڑھائی نہ کرے۔ بات بڑی معقول سی ہے، وہ بھی یہی بنائیں گے، بات یہی کرتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان تیاری کر رہا ہے جھگڑے کے لیے۔ امریکہ روس سے جھگڑے کے لیے تیار، اور روس نیٹو سے جھگڑے کے لیے تیار، امریکہ سے مسلسل دن رائے دن تیاری اور بڑھا رہے ہیں آپ کو۔ اور پورا یورپ بھرا پڑا ہے ہتھیاروں سے اور فوجوں سے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس کے اندر جھگڑالو پن ہے، مزاج۔ اگر جھگڑالو پن نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ کرتا۔ اسرائیل کے اندر بچے کو وہ سکھا رہے ہیں شروع سے نفرت مسلمانوں سے اور لڑائی۔ اسکولوں میں، گھروں میں بندوقیں، سب بچے کو تربیت دیتے ہیں سرکاری سطح پر، جھگڑالو۔ اسلام نے اس جھگڑے کا رخ موڑ دیا اور کہا کہ جھگڑا تو ہوگا، لیکن تم نے اگر جھگڑا کرنا ہے تو پھر اس بنیاد پر کرنا، اس نقطے پر، ورنہ مت کرو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند رکھنا، اعلاء کلمت اللہ۔ اب اعلاء کلمت اللہ کو سر بلند رکھنے کے لیے لڑتا ہے اگر، تو یہ عبادت بن گئی۔ تو لڑائی عبادت بن جائے، جیسے نماز عبادت ہے اور روزہ عبادت ہے اور حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، مکہ مارنا، لات مارنا، ٹھڈا مارنا، اوپر سے نیچے پھینک دینا، بم پھینک دینا، یہ عبادت بن جائے، یہ اس نیت سے بنے گی کہ دین کا کلمہ بلند ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور دین کی مخالف قوتیں مغلوب ہو جائیں۔ کیونکہ پیدا تو انسان کو اللہ نے کیا، وہ ان کا خالق ہے اور مالک ہے، تو اس نے جو ضابطہ اور دیا زندگی گزارنے کا، اس کو پھر لاگو کرنا ہے، اپنے پر بھی دوسروں پر بھی۔ تو اسلام نے لڑائی جھگڑے کو ختم نہیں کیا، ختم ہو ہی نہیں سکتا جھگڑا لڑائی، کیونکہ نہ زمین ختم ہو سکتی ہے، رہے گی جب تک انسان ہے، نہ پیسہ ختم ہو سکتا ہے، نہ عورت ختم ہو سکتی، نہ اقتدار کی خواہش، تو جھگڑا تو چلے گا۔ لیکن جھگڑے کو عبادت بنا دو، فرمایا اعلاء کلمت اللہ۔ جہاں اعلاء کلمت اللہ نہیں ہوگا، مقصد بدل جائے گا، مسلمان کو فوراً روک دیا جائے گا کہ اب نہیں لڑنا، اب لڑو گے تو گناہ ملے گا۔ وہی تلوار اس نیت سے اور اس روح سے چل رہی تھی تو عبادت ہے، اس کے بغیر چلے گی تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ گناہ بن جائے گا، چاہے مسلمان کر رہا ہو۔ تو اسی لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے بس میں ہے اتنی قوت رکھو۔ اور اس اصول پر کافر بھی چل رہا ہے، چین کے بس میں جو طاقت ہے وہ قائم کر رہا ہے، روزانہ اس میں مضبوطی کر رہا ہے، روس بھی کر رہا ہے، یورپ بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ تو یہ تو دیکھا جائے تو ایک اس کی انسان کی گھٹی کا حصہ ہے،
یہ تو کرنی چاہیے، لیکن مسلمان کو کرنی چاہیے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، مظلوم کی مدد کے لیے، اور عدل کو مضبوط اور قائم اور سربلند کرنے کے لیے، اس لیے مار کٹائی کریں گے اگر کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی۔ یوم کشمیر ہے، آج منایا جا رہا ہے یوم کشمیر۔ تو یوم کشمیر جو ہے وہ تو کوئی کھیر تھوڑی ہے جو کھانی ہے، وہ تو بہت کڑوی چیز ہے، وہ تو لڑائی سے آئے گا، مار کٹائی سے ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ تو جب ہندو مار کٹائی کی تیاری میں لگا ہوا ہے اس کے لیے، تو ہمیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ جبکہ ہم دین کی سربلندی، مظلوم کی مدد، ظالم کو ظلم سے روکنے کا وقت رکھتے ہیں۔ تو یہ کشمیر کا مسئلہ پوری قوم پر قرض ہے کہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم نے انہیں کیا کیا تسلیاں دی 70 سال 75 سال، اور اب ان کو ٹھنڈی کھیر کی طرح ہندو کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تو حق بنتا ہے جھگڑے کا۔ اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ جھگڑے کے بجائے کیا؟ بہت مقدس نام، جہاد۔ جہاد رکھ دیا۔ جہاد کا مطلب کوشش اور جد و جہد۔ اگر مسلح کرنی پڑ جائے تو وہ بھی کرو، قلم سے کرنی پڑ جائے تو وہ بھی جہاد، اور زبان سے کرنی پڑ جائے وہ بھی جہاد۔ یہ سب جہاد ہو جائے گا۔ یہ قرض ہے پاکستان کے ہر بچے پر، ہر پارٹی اور ہر لیڈر پر، ہر فوجی اور ہر سپاہی پر، ہر جرنیل پر یہ قرض ہے مسلمانوں۔ ہم پر ایک اور بھی قرض ہے کہ ہم نے جو شکست کھائی تھی، بنگلہ دیش ہمارے ہاتھوں سے گیا، اور ہندو نے بطور طاقت فوج کے زور پر ہم سے چھینا، اور ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑ گئے۔ وہ قرض آج تک ملک کے ذمے، ہمارے ذمے ہے کہ وہ بدلہ چکائیں ہندوستان سے۔ وہ چکانے کے بجائے کشمیر بھی دے دیا ان کو۔ حالانکہ جہاد عبادت اور امن کا نام ہے، اس سے امن قائم ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو جھگڑالو نہیں کہا جا سکتا کہ لڑاکے ہیں، جھگڑالو ہیں۔ نہیں، لڑاکے جھگڑالو تو یہ سارے کافر ہیں۔ تیاری کس نے زیادہ کی ہوئی ہے؟ ہتھیار کس کے پاس زیادہ ہیں؟ توپیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ کافروں کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس تو بہت کم ہے، اور ایٹم بم تو ہے ہی نہیں مسلمانوں کے پاس سوائے پاکستان کے۔ وہ ساری دنیا کے ایٹم بموں کے مقابلے میں ہمارے ایٹم بم تو بہت معمولی ہیں، 1% کا تناسب بھی نہ ہو، شاید اس سے بھی کم ہو۔ تو سب طرف وہ، تو جب وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں مسلمان؟ تو کشمیر بھی ہمارے ذمہ قرض ہے، بنگلہ دیش وہ بھی ہمارے ذمہ قرض ہے۔ آج یہ ساری قوم کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم آپس میں اتفاق پیدا کریں گے، اور آپس کے جھگڑوں سے بچیں گے، اور اتفاق پیدا کر کے تیاری کریں گے تاکہ اعلاء کلمت اللہ ہو سکے۔ پوری دنیا میں ضرورت ہے اس کی، صرف پاکستان میں نہیں۔ عرب میں کیا حال ہے؟ وہاں ضرورت ہے کہ جہاد ہو، کیونکہ جھگڑا تو ہو رہا ہے، جہاد نہیں ہو رہا۔ سب طرف جھگڑا ہو رہا ہے، جہاد نہیں ہے۔ جو مسلمان تنظیمیں اب شام میں، عراق میں آپس میں لڑ رہی ہیں، وہ بھی جہاد نہیں ہے، جھگڑا ہے۔ کیونکہ مسلمان سے لڑے تو یہ جہاد تھوڑی ہے، یہ تو جھگڑا ہے۔ تو مسلمان بہت بد حال ہوا ہے اس وقت کہ کافروں سے جھگڑنے کے قابل نہیں ہے، کہ اتنی طاقت نہیں ہے، اور جو تھوڑی بہت طاقت ہے وہ آپس کے جھگڑے میں لگا دی ہم نے۔ تو یوم کشمیر کا بھی تقاضا ہے کہ ہم آپس کا اتفاق اور اتحاد کریں،
اور پوری دنیا کا بھی تقاضا ہے، جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، عراق میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جہاد عالمی سطح پر جہاد کا ماحول بنے، اور وہ بن رہا ہے۔ جنگ کا تو بن چکا ہے، آئے دن آپ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کسی بھی دن لڑائی ہو سکتی ہے، خبر آئے گی آپ کو، کام کرتے کرتے پتہ چلے گا معاملہ بگڑ گیا، ایک دم یہ ہو گیا، ایک دم یہ ہو گیا، ایک دم یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، بری چیز طلب نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو آنکھیں نہیں میچ سکتے نا، وہ تو ایک حقیقت ہے۔ پوری دنیا جھگڑے اور لڑائی کی طرف جا رہی ہے۔ واحد مسلمان ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک مقصد ہے جو نبیوں نے دیا ہے، کہ وہ جہاد ہے، جس سے امن ہوتا ہے، جس سے اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے، جس سے ظلم ختم ہوتا ہے اور عدل قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے دین کی، ہمارے حکمرانوں کو، عالم اسلام کے، صرف پاکستان کے نہیں، پورے عالم اسلام کے جرنیلوں کو اللہ ایمانی غیرت بھی دے، سمجھ بھی دے، اور صحیح چیز کی طرف ذہن اور دل دماغ ان کے چلائے، اور کافروں کے شر اور فتنے اور ان کی سازشوں سے ان کو ناکام بنائے، اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پرچی ہے، کسی کی وفات ہو گئی، یہ عامر اخلاق ہیں، ان کے ماموں کی وفات ہو گئی ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، موتیں بھی ہوئی ہیں، یاد ساری نہیں رہتی، سب کے لیے دعا کیجیے اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر